بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا وقت تھا۔ میں گہری نیند میں سو رہی تھی، اتنا گہری نیند میں کہ آسانی سے میری آنکھ نہیں کھلنے والی تھی۔ لیکن اچانک سے میں نے ایک چیخ سنی، ایسی چیخ کہ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اور اسی لمحے میں نے یہ بھی اندازہ لگا لیا کہ وہ چیخ کسی اور کی نہیں بلکہ میری جوان جہان بیٹی کی تھی۔ اور جب کوئی ماں اپنی اولاد کو اس طرح سے چیختے ہوئے سنے تو اس کا دل بیٹھ جاتا ہے، وہ سمجھ جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ میں نے جب گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس ٹائم میری بیٹی اپنے کمرے میں سکون سے سو رہی ہوتی تھی، لیکن آج اس نے ایسے چیخ کیوں ماری؟ میں اس کے کمرے کی طرف گئی۔ میں کافی ڈری ہوئی تھی۔ جب اس کے کمرے کی طرف گئی اور سامنے کا منظر دیکھا تو سامنے مجھے میری بیٹی کا زوال نہیں بلکہ اپنی غلطیوں کا عکس نظر آیا۔ میں زمین پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ کے اس آدمی سے التجا کرنے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ کیوں تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہوگا؟ کیونکہ اس نے میری بیٹی کا میرا نام سمیہ ہے، اور جب میرے لیے ایک ایسے شخص کا رشتہ آیا جو یورپ میں کام کرتا تھا تو میرے ماں باپ تو خوش ہو گئے، دل ہی دل میں بھی کافی خوش ہوئی، کیونکہ میری کسی بھی کزن کا اتنا اچھا رشتہ نہیں آیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ میرے کزنوں کے رشتے ایسے آئے تھے جہاں پر ان کے شوہر دبئی میں ہوتے تھے یا پھر سعودی عربیہ میں، لیکن یورپ میں ہونے کا مطلب کیا تھا یہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ پاؤنڈ میں کمائی، اور پاؤنڈ جو ایک بہت ہی مضبوط کرنسی تھی۔ لیکن مجھے میری ماں نے اس رشتے کے لیے ہاں کرنے سے پہلے ایک دن اپنے پاس بٹھایا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ آج میری ماں کو مجھ سے ایسی کون سی ضروری بات کرنی ہے جو انہوں نے مجھے اس طرح سے بٹھایا اور کہا کہ میری بات سنو۔ میں نے کہا کہ امی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ جو باہر کے رشتے ہوتے ہیں نا، اس میں سمجھو عورت صرف نام کی دلہن بنتی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب اب نام کی دلہن بنتی ہے؟ میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ میری ماں نے کہا کہ بیٹا میں وہی تو تجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ شوہر تو اس کو 2 ہفتے بعد ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور ساری زندگی باہر گزار دیتا ہے۔ عورت کے ہاتھ میں پیسے تو ہوتے ہیں لیکن ان پیسوں سے سامان لا کر دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ عورت کا دل کرتا ہے کہ وہ باہر جائے اپنے شوہر کے ساتھ، لیکن شوہر پاس نہیں ہوتا۔ ہر مصیبت، ہر پریشانی اس کو اکیلے جھیلنی پڑتی ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں امی، کیا آپ لوگ میرے ساتھ نہیں ہوں گے؟ کہ اب میری پریشانی مصیبت میں آپ لوگ ساتھ نہیں دیں گے؟ میری ماں نے کہا کہ ماں باپ تو ساری زندگی اولاد کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن جو شوہر کا ساتھ ہوتا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ سے بہت زیادہ اوپر ہوتا ہے۔ میں تجھے اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ تو میری بڑی پیاری بیٹی ہے، کیا تو ایسی زندگی گزار لے گی؟ ماں کی باتیں سن کے تھوڑا سا پریشان ہو گئی، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ ماں تھی اور ماؤں کے دل ایسے ہوتے ہیں، وہ اولاد کے لیے تھوڑا زیادہ ہی پریشان ہوتی ہیں۔ پر میں بھی ان کو اپنا پوائنٹ سمجھانے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ ایسی زندگی گزارنے کے لیے تو عورتیں مری جاتی ہیں۔ یورپ میں شوہر ہوگا، کتنے پیسے بھیجے گا، کتنے تحفے بھیجے گا؟ میری ماں نے کہا کہ بیٹا یہ پیسے، یہ تحفے شروع میں اچھے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد انسان اکتا جاتا ہے۔ اور میں اس بات پر ہنسنے لگی۔ میں نے کہا کہ امی پیسوں اور تحفوں سے بڑا کون تنگ آ جائے گا؟ میری ماں جو مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی وہ مجھے سمجھا نہیں سکی۔ میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دیا۔ میرے شوہر کا نام ظفر تھا، وہ بھی میری طرح جوان جہان خوبصورت تھا۔ مجھے سب نے پہلے تو ڈرایا تھا کہ ایسے رشتے جو ہوتے ہیں وہ شکل و صورت کے برے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر تو سب کچھ پورا تھا۔ ظفر شکل و صورت کا بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا، باہر کے ملک بھی ہوتا تھا، نوکری بھی اچھی تھی، ویسے بھی اس کے پاس بہت زیادہ تھے، اور اس کے خاندان میں بھی کوئی نہیں تھا، بس ایک ماں تھی جس کے ساتھ مجھے پیچھے رہنا تھا، اور انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ 1 مہینے بعد سفر واپس چلا جائے گا۔ میں اتنی زیادہ خوش تھی کہ میں بتا نہیں سکتی تھی۔ ہم دونوں کی شادی ہو گئی، اور یہ 1 مہینہ بھی ہمارا ایسے گزرا کہ جیسے کوئی خواب ہوتا ہے۔ ظفر ایک ایسا آدمی تھا جو عورت کے دل کی باتوں کو محسوس کر لیتا تھا، بالکل کسی ناول کا شہزادہ، کسی فلم کا ہیرو، اور میرے ساتھ اس نے جو وقت گزارا میری زندگی کا سب سے خوبصورت وقت تھا۔ ایک خوبصورت مرد صرف چہرے کی کشش یا دلکش خد و خال کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ اس کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کا کردار، رویہ اور احساس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ ایسا شخص ہوتا ہے جو عورت کے جذبات کو صرف سمجھتا ہی نہیں بلکہ انہیں محسوس بھی کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی روشنی ہوتی ہے، اس کے لبوں پر ہمیشہ عزت دینے والے الفاظ ہوتے ہیں، اور اس کے رویے میں ایسا خلوص ہوتا ہے جو کسی بھی عورت کے دل کو جیت لے۔ ایسا مرد جب محبت کرتا ہے تو اپنی عورت کو بے قدری کا احساس نہیں ہونے دیتا،
وہ ہر لمحہ اسے اہمیت دیتا ہے، اس کی باتوں کو دھیان سے سنتا ہے اور اس کے خوابوں کی قدر کرتا ہے۔ وہ صرف بڑے الفاظ نہیں بولتا بلکہ اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک سچا ذمہ دار اور وفادار ساتھی ہے۔ وہ عورت کی خاموشی میں چھپے درد کو بھی سمجھتا ہے اور اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ اداس ہے۔ وہ ایک ایسا محافظ ہوتا ہے جو عورت کو ہر دکھ، ہر تکلیف اور ہر پریشانی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا مرد اپنے شریک حیات کے ساتھ صرف ایک شوہر کے طور پر نہیں بلکہ ایک بہترین دوست، رازدار اور ساتھی کے طور پر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کبھی اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بھی اتنی ہی خوش اور مکمل محسوس کرے جتنا وہ خود کرتا ہے۔ وہ صرف زندگی کے اچھے دنوں میں ساتھ نہیں ہوتا بلکہ مشکل وقت میں بھی سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے آنسو صاف کرنے والا شخص ہوتا ہے۔ یہی خوبصورتی اصل میں مرد کو دوسروں سے الگ کرتی ہے اور یہی خوبی ایک عورت کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی ہے۔ ظفر بھی ایسا ہی تھا۔ وہ صرف میرا شوہر نہیں تھا بلکہ میری ذات کا ایک حصہ تھا جس کے بغیر میں خود کو ادھورا محسوس کرتی تھی۔ ظفر بالکل ایسا ہی تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ ہماری ارینج میرج ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ محبت کی شادی ہے۔ لیکن جب ہم دونوں کے لیے زیادہ ہی محبت اور نزدیکیاں بڑھنے لگیں تو میری ساس اور میرے رشتہ داروں نے کہا کہ اس کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے پیش نہیں آؤ، یہ نہ ہو کہ باہر کے ملک جانے کا ارادہ ترک کرتے، کیونکہ ایسے بہت سے مرد ہوتے ہیں جو شادی کے بعد پھر باہر کے ملک جانے سے کتراتے ہیں۔ وہاں پر تو یہ اتنے سارے پیسے کماتا ہے، یہاں پر زیادہ سے زیادہ 50-60 ہزار کی نوکری کے علاوہ اس کو کیا ملے گا؟ میں بھی اس معاملے میں تھوڑی پریشان ہو گئی، لیکن ظفر نے واپس جانا تھا کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے کانٹریکٹ کیا تھا، میرا جانا ضروری ہے۔ جب وہ گیا تو بڑے بھاری دل سے گیا تھا، لیکن میں نے اسے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے سب نے یہی سمجھایا کہ جن عورتوں کے شوہر باہر کے ملک کام کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو بڑا مضبوط ہونا پڑتا ہے، تو وہ اپنے شوہر کو بار بار فون کر کے یہ نہ کہنا کہ تمہاری یاد آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی پریشان ہوئی کہ یاد تو آئے گی، اور تھوڑے عرصے تک یاد آئی بھی، لیکن جیسے ہی پہلی تاریخ آئی اور میرے شوہر نے اپنی کمائی بھیجی تو یاد آنا تو جیسے بند ہی ہو گیا۔ ہاتھوں میں پیسے آ گئے، گھر خرچ کے پیسے الگ تھے، میری ساس کے پیسے الگ تھے، میرے پیسے الگ تھے، اور اتنے سارے پیسے تھے کہ بتا نہیں سکتی۔ میرے شوہر نے تو یہ بھی کہا کہ جتنی مرضی شاپنگ کرو، مزے کرو، آنا جانا کرو، دوستوں کے ساتھ وقت گزارو، اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ظاہر ہے میرے پیچھے تم نے ایسے ہی وقت گزارنا ہے، ورنہ گھر بیٹھ کر کیا کرو گی، وقت نہیں گزرے گا۔ میری ساس بھی بیمار تھی، ان کے لیے نرس رکھتی ہوئی تھی، میں بھی ان کا تھوڑا بہت خیال کر لیتی تھی۔ زندگی بڑی اچھی ڈگر پر لگ گئی۔ دوستوں کو کہہ دیا کہ گھومنے پھرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میرے پاس بہت وقت ہے۔ کچھ ایسی دوست تھی جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کے پاس بھی وقت تھا، پیسے میرے ہوتے تھے، موج مستی ہم سب کرتے تھے۔ میری زندگی بڑی اچھی گزری۔ 2 سال بعد میرے شوہر نے چکر لگایا، اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی کی بھی بہت جتن کیے، ہر طرح کے کھلونے، کپڑے، چیزیں، جھولے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں لیا۔ بہت خوش تھی۔ میرا شوہر ہر 2 سال بعد 1 مہینے کے لیے آتا تھا اور وہ 1 مہینہ بھی بہت اچھا گزرتا تھا۔ وقت گزرنے لگا، میری ساس اس دنیا سے چلی گئی، میری بیٹی بھی بڑی ہونے لگی، میرے بھی ہاؤ بھاؤ بدلنے لگے۔ جیسے جیسے اور زیادہ پیسے آنے لگے ویسے ویسے گھر میں سہولتیں آنے لگی۔ بڑا گھر لے لیا، گاڑی لے لی، ڈرائیور رکھ لیا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ جب میرے شوہر نے گھر پہ آنا ہوتا تو مجھے اس سے اکتاہٹ ہونے لگتی تھی، کیونکہ میں اس کے بغیر رہنے کی اتنی عادی ہو جاتی تھی کہ جب وہ آتا تھا تو میں یہ دن گننے لگتی تھی کہ واپس کب جائے گا۔ میری بیٹی کا بھی میرے شوہر کے ساتھ یعنی اپنے باپ کے ساتھ کوئی اتنا نفسیاتی کنیکشن نہیں تھا۔ وہ بھی جب فون کرتی یہی کہتی تھی کہ بابا مجھے پیسے چاہیے، مجھے فلانا چاہیے، مجھے میک اپ چاہیے۔ میرے شوہر کی وجہ سے سوسائٹی میں میری عزت بہت تھی کہ امیر ہے، خوبصورت ہے، اچھا آدمی ہے، بس اس کا نام میں اسی طرح استعمال کرتی تھی۔ میرے شوہر میں بھی مجھے کبھی گلہ نہیں دیا، وہ بھی اپنے کاموں میں لگا رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری بیٹی جوان ہونے لگی، شوہر نے 2 سال میں بھی آنا بند کر دیا، وہ 2 ڈھائی سال 3 4 سال میں ایک چکر لگا لیتا تھا۔ میری بیٹی سائمہ جوان ہوئی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت بنی، وہ بھی عیاشی کرتی، میں بھی، ویسے ہی پیسے ہاتھ میں ہوتے تھے اور کیا چاہیے تھا۔ اس نے پارٹیز میں جانا شروع کیا، ادھر میں بھی پارٹیز میں جاتی، بولڈ کپڑے پہنتی، میک اپ کرواتی، پارلر سے تیار ہوتی، ہاتھوں پیروں کی رگڑائی کرواتی رہتی۔ ہماری زندگی بہت اچھی تھی،
پھر ایک دن شوہر نے کہا کہ میں واپس آ رہا ہوں۔ یہ سن کر تو جیسے دل بیٹھ گیا، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے واپس آ رہا تھا۔ اب اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم واپس نہیں آؤ، اس کا اپنا گھر تھا، وہ واپس تو آ گیا، لیکن اب اس نے آتے ہی پابندیاں لگانی شروع کر دی۔ وہ کہنے لگا کہ صبح صبح اٹھو، میرے لیٹ وقت پہ ناشتہ بناؤ۔ ساری زندگی میں نے ہوٹلوں سے ناشتے کھا کھا کر گزار دی، اب میں تمہارے ہاتھ کا ناشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ اسے پاکستانی کھانوں کا بہت شوق تھا، کبھی کہتا میرے لیے پراٹھے بناؤ، میرے لیے نہاری بناؤ، میرے لیے حالیم بناؤ۔ اب پورے 18 سال بعد واپس آیا تھا، اب اپنے پرانے رشتہ داروں کے گھر جانا شروع کر دیا۔ جو بھی زندہ تھے اس کے گھر مجھے لے کر گئے۔ میری پرانی پھپھی، میری مامی، میری چاچی، سب سے ملنا تھا۔ اس کو بار بار اپنے رشتہ داروں کی باتیں کرتا رہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ 18 سال ہو گئے ہیں، تمہارے رشتہ دار تو تمہیں رہے ہوں گے، پر وہ کہتا تھا کہ میرے رشتہ دار ہی تو میرے اپنے رہ گئے، ورنہ میرا تھا ہی کون؟ ایک ماں تھی، وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اپنی جن رشتہ داروں کے گھر وہ مجھے لے جاتا تھا، وہ پھر رشتہ دار بھی بعد میں ہمارے گھر آتے تھے، آ کر بیٹھ جاتے، مجھے ان کے لیے کھانے تیار کرنے پڑتے۔ ایک نوکر تو سارے کام نہیں کرتا، مجھے بھی ساتھ لگنا پڑتا تھا۔ ایک دن رات کو میری بیٹی کسی پارٹی میں جا رہی تھی تو میرے شوہر نے دیکھ لیا۔ ظفر نے کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ وہ کہنے لگی کہ پارٹی میں جا رہی ہوں۔ تو ظفر نے کہا کہ پارٹی میں جا رہی ہوں، اس کا کیا مطلب؟ پارٹیوں میں کون جاتا ہے؟ ہمارے خاندان کی لڑکیاں رات کے ٹائم گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی، تم کہہ رہی ہو کہ میں پارٹی میں جا رہی ہوں؟ جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ فی الحال تو کچھ نہ بولی، اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن مجھے کہنے لگی کہ موم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بابا نے آ کر تو ہماری زندگی کو برباد کر دیا۔ آپ نے پتہ نہیں آخری دفعہ کب باہر نکلی تھی، اب مجھے بھی روک دیا، یہ تو مجھے کبھی بھی جانے نہیں دیں گے۔ میری ساری فرینڈز وہاں موج مستی کر رہی ہیں، میں یہاں کمرے میں بیٹھی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ اب کیا کر سکتے ہیں۔ میری بیٹی نے کہا کہ بابا واپس کب جائیں گے؟ میں نے کہا کہ اب کبھی واپس نہیں جائیں گے، واپس جانے کے لیے نہیں آئے۔ اس بات پر اس کا بھی موڈ بن گیا۔ میرے شوہر نے میری تربیت پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی کہ تم نے بیٹی کو پردہ کردہ نہیں سکھایا، اسے حجاب پہنا نہیں سکھایا، یہ کیسے کپڑے پہنتی ہے؟ تم کیسے کپڑے پہنتی ہو؟ اتنے تنگ کپڑے کیوں پہنتی ہو؟ اپنی عمر دیکھو۔ اب اس نے مجھ سے سارے پیسے کا حساب بھی لینا شروع کر دیا تھا کہ میں اتنے سال سے اتنے سارے پیسے اس لیے تھوڑی بھیج رہا تھا، تم نے کچھ بھی جوڑ جمع نہیں کیا، کم سے کم بیٹی کا جہیز تو بنا لیتی۔ میں نے کہا کہ کیسے جہیز بناتی؟ 2-4 سال میں سارے فیشن پرانے ہو جاتے، اس کو تو ہر چیز لیٹسٹ چاہیے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ لڑکیوں کو جہیز مل جائے یہی کافی ہوتا ہے، لیٹسٹ کیا ہوتا ہے؟ لیٹسٹ ماڈل کا کیا کرنا ہوتا ہے؟ ایسے بہت سی ماں باپ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو جہیز نہیں دے پاتے اور وہ ساری زندگی تانے سنتے ہوئے گزار دیتی ہیں۔ تم نے اپنی بیٹی کو زندگی کا مقصد ہی نہیں سمجھایا، کچھ بتایا ہی نہیں، کچھ سکھایا ہی نہیں، تربیت ہی نہیں کی، کس طرح کی ماں ہو۔ ایک دن میرا ایک دوست مجھ سے ملنے کے لیے آ گیا جو پارٹی میں اکثر میرے ساتھ ہوتا تھا۔ میرے شوہر نے پہلے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے بھی پی لی، سلام دعا بھی کر لیا، بعد میں میرے پیچھے پڑ گیا۔ تو یہ کس رشتے کس تحت آیا ہے یہاں؟ عورت کا مرد کبھی بھی دوست نہیں ہوتا۔ یہ تم نے کیا نیا سلسلہ شروع کیا ہے؟ مردوں سے دوستی کرنے کا تمہارا کیا مقصد ہے؟ میں اپنے شوہر کی باتوں سے تنگ آ گئی تھی۔ 18 سال میں نے ایسی زندگی گزاری تھی کہ جیسے کسی بھی عورت کا خواب ہوتا ہے، اور اب یہ میرے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ عورت کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا اس کا شوہر ہوتا ہے، لیکن جب یہی شوہر پردیس چلا جاتا ہے تو عورت ایک طویل تنہائی کا سامنا کرتی ہے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں دونوں کے درمیان بے حد محبت، قربت اور ایک دوسرے کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے، مگر وقت کے ساتھ جب شوہر دور رہنے لگتا ہے تو یہ فاصلے صرف جسمانی نہیں رہتے، بلکہ جذباتی اور ذہنی طور پر بھی دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں۔ عورت ایک ایسے سفر پر نکل پڑتی ہے جہاں وہ اپنے زندگی کی ہر خوشی اور ہر پریشانی کو اکیلے جھیلنے کی عادی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے معاملات خود سنبھالتی ہے، اپنے بچوں کی پرورش خود کرتی ہے اور ہر فیصلے میں خود کفیل ہو جاتی ہے۔ شوہر کے بغیر جینا، اس کے بغیر سونا جاگنا، ہر لمحے کی تنہائی کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر گزرتے وقت کے ساتھ یہ سب اس کے لیے معمول بن جاتا ہے۔ وہ جذباتی طور پر مضبوط ہو جاتی ہے، اپنے اندر ایک دنیا بسا لیتی ہے جہاں شوہر کا نہ ہونا کوئی کمی نہیں بلکہ ایک حقیقت بن جاتا ہے۔ دوسری طرف شوہر بھی اپنی زندگی کے الگ مسائل میں مصروف ہو جاتا ہے۔ پردیس میں روزگار کی دوڑ، کام کی سختیاں اور وہاں کے ماحول میں ڈھلنے کی جدوجہد اسے آہستہ آہستہ بدل دیتی ہے۔
وہ واپس آ کر دیکھتا ہے کہ جس بیوی کو وہ چھوڑ کر گیا تھا وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ ایک خود مختار عورت بن چکی ہوتی ہے جو شوہر کے بغیر جینے کی عادی ہو چکی ہے۔ اب اسے نہ شوہر کی مداخلت پسند آتی ہے، نہ ہی اس کی ہر وقت کی موجودگی اچھی لگتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے سے تنگ آنا شروع کر دیتے ہیں۔ شوہر چاہتا ہے کہ بیوی پہلے کی طرح اس پر انحصار کرے، اس کی ہر بات مانے، اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارے، لیکن بیوی کے لیے یہ سب دوبارہ اپنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اس روٹین سے باہر نکل چکی ہوتی ہے جہاں ہر فیصلہ شوہر کی مرضی سے کیا جاتا تھا۔ اس کے اندر صبر کی وہ حد ختم ہو چکی ہوتی ہے جو برسوں کی تنہائی نے اس میں پیدا کی تھی۔ شوہر جب دیکھتا ہے کہ بیوی اب اس کی پرواہ نہیں کرتی، پہلے کی طرح ہر بات پر خوش نہیں ہوتی اور اپنے الگ دنیا میں مگن رہتی ہے، تو وہ خود کو غیر ضروری محسوس کرنے لگتا ہے۔ بیوی کو لگتا ہے کہ شوہر اب اس کے جذبات نہیں سمجھتا، وہ صرف اپنا حق جتانے آیا ہے۔ اس کی قربانیوں کو سراہنے کی بجائے اس کے بدلے ہوئے رویے پر اعتراض کر رہا ہے۔ یوں یہ رشتہ جو برسوں کی محبت، قربانی اور جدوجہد کے بعد ہی قائم تھا، ایک عجیب کشمکش میں پھنس جاتا ہے۔ وہ دونوں ساتھ ہوتے ہیں مگر پھر بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن چکے ہوتے ہیں۔ شوہر چاہتا ہے کہ سب کچھ ویسا ہی ہو جیسا پہلے تھا، اور بیوی چاہتی ہے کہ شوہر اسے سمجھنے کی کوشش کرے، مگر دونوں کے درمیان جو سالوں کا خلا آ چکا ہوتا ہے وہ آسانی سے پر نہیں ہو پاتا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ دوری صرف جسمانی نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات وقت اور حالات بھی انسانوں کو ایک دوسرے سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ واپسی ممکن نہیں رہتی۔ میں بھی اسی فیز میں پھنس کے رہ گئی تھی اور اب مجھے فیصلہ کرنا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ اپنے ایک دوست کو بتایا۔ اس نے مجھے یہی سائنس سمجھائی اور کہا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی کیونکہ تم اس کے ساتھ کبھی رہی نہیں، ساری زندگی تم نے اپنے ساتھ گزاری ہے۔ چھوڑ دو اپنے شہر کو، ویسے بھی وہ بوڑھا ہو گیا، واپس تو کبھی نہیں جائے گا، تم وہ اپنی سیونگز پر ہی گزارا کرے گا، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بنا لے گا، ایسے میں تمہارے گھر سے کیسے اٹھائے گا؟ جب میں نے اپنی دوست کو بتایا کہ میرے حق مہر میں جو رقم تھی وہ پاکستانی روپیز میں نہیں بلکہ پاؤنڈز میں لکھی گئی تھی تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ پھر یہ تو لاکھوں روپے بنتے ہیں، اتنے پیسے اگر تمہیں مل جائیں تو پھر کہیں تو اپنا بزنس کر لینا، کسی بزنس میں ڈال دینا۔ میں اپنی اس دوست کی باتوں میں آ گئی اور میں نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ہماری شادی کو تقریباً 20 سال ہونے والے تھے، بیٹی ہماری 18 سال سے اوپر کی تھی۔ ساری زندگی وہ مسافری کاٹ کر رہا تھا۔ اب میں نے اسے کہہ دیا کہ مجھے اس سے طلاق چاہیے تو اس کی شکل دیکھنے والی تھی، لیکن وہ بھی غیرت مند تھا، اس نے بھی میری بات مان لی اور مجھے طلاق دے دی۔ یہ لمحہ بہت تکلیف دہ تھا۔ ظفر کی آنکھوں میں حیرانی تھی، جیسے وہ اس جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ وہ مجھے ایک اچھی زندگی دے رہا ہے، مالی طور پر مضبوط بنا رہا ہے اور میرے لیے وہ ہر آسائش مہیا کر رہا ہے جو ایک عورت کی خواہش ہو سکتی ہے۔ مگر وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ رشتہ صرف پیسوں سے نہیں چلتا بلکہ جذبات، وقت اور ساتھ سے بنتا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں اب وہ محبت نہیں تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی جسے وہ ساری دنیا کی نعمتیں دینا چاہتا تھا وہی آج اس سے جدا ہونے کی خواہش کر رہی تھی۔ میں نے اسے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، نہ اس لیے کہ وہ برا آدمی تھا، نہ اس لیے کہ اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ میری زندگی میں موجود ہوتے ہوئے بھی نہیں تھا۔ یہ سالوں کی دوری کا نتیجہ تھا، وہ باہر تھا اور میں یہاں تنہا تھی۔ میں نے خود کو اس کی زندگی کے مطابق ڈھال لیا تھا جہاں شوہر کی عدم موجودگی میرا معمول بن چکی تھی۔ میں نے ہر فیصلہ خود کیا، ہر پریشانی کا سامنا خود کیا اور ہر خوشی اکیلے جینی سیکھی۔ اب جب وہ لوٹا تو وہ ایک اجنبی کی طرح تھا، ہم دونوں کے درمیان کوئی جذباتی ہم آہنگی باقی نہیں رہی تھی۔ میں اس کے بغیر جینا سیکھ چکی تھی اور اب اس کے ساتھ رہنا میرے لیے ایک بوجھ بن گیا تھا۔ ظفر نے بہت کچھ کہنا چاہا مگر شاید الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس نے ہمیشہ یہی سوچا کہ شوہر کا فرض صرف کما کر دینا ہوتا ہے، مگر وہ یہ سمجھنے میں ناکام رہا کہ بیوی کو شوہر کا ساتھ بھی چاہیے۔ وہ وقت مانگتی ہے، محبت مانگتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ یہ محسوس کرنا چاہتی ہے کہ وہ محض ایک ذمہ داری نہیں بلکہ ایک مکمل انسان ہے جس کے احساسات بھی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آج جب وہ میرے سامنے کھڑا تھا میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مزید سمجھوتا نہیں کروں گی۔ میں نے اسے دھوکہ نہیں دیا تھا، میں نے بس اپنی زندگی کا ایک ایسا رخ چنا تھا جہاں میں خود کو مزید تنہا محسوس نہ کروں۔ شاید اس لمحے اسے اندازہ ہوا ہوگا کہ رشتہ صرف نان نفقہ دینے سے نہیں بلکہ ایک ساتھ جینے سے بنتا ہے، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ میری اور ظفر کی راہیں الگ ہو گئی۔
میری بیٹی نے بھی میرے ساتھ جانے کا فیصلہ لیا۔ ہم دونوں فی الحال کے لیے کرائے کے بنگلے میں شفٹ ہو گئے، کیونکہ ظفر میں میرا حق مہر بھی دے دیا تھا، جو کہ پاؤنڈز میں تھا۔ 5,000 پاؤنڈ بنتے تھے۔ بڑی بڑی پارٹی میں تو میں جاتی تھی، بڑے بڑے لوگوں سے ملتے بھی تھے۔ وہاں پر ایک بزنس مین تھا جس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ اربوں نہیں خربوں تھے۔ اس کا نام کاشان لودھی تھا۔ میں نے اسے اپنی کہانی سنائی کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دینی ہے، اور اس کہانی میں میں نے اپنے آپ کو مظلوم بنایا۔ میں نے کہا کہ دیکھیں، 18 سال یہ میری بیٹی ہے، 20 سال کی شادی گزاری میں نے اس کے آدمی کے ساتھ، اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میری بیٹی بھی ہے۔ اب میں بڑی پریشان ہوں۔ اس نے جب میری یہ کہانی سنی تو مجھ سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں بڑی خوش ہو گئی کہ مجھے تو ظفر سے بھی زیادہ امیر آدمی مل رہا ہے، تو میں یہ موقع کیوں ہاتھ سے جانے دوں۔ میں نے فوراً کاشان لودھی سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا، اور ہم دونوں نے نکاح کر لیا۔ وہ مجھے اور میری بیٹی کو اپنے بڑے بنگلے میں لے آئے، اور اب یہاں ہماری زندگی اس زندگی سے بھی زیادہ اچھی گزرنے لگی جو ظفر کے ساتھ گزر رہی تھی۔ کاشان لودھی کے ساتھ زندگی ایک نیا موڑ لے چکی تھی۔ وہ ایک غیر معمولی امیر آدمی تھا، جس کے پاس پیسہ، شہرت اور ہر وہ چیز تھی جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ اس کا بنگلہ اتنا وسیع تھا کہ میرے پہلے والے گھر کی نسبت یہ ایک محل لگتا تھا۔ میں اور میری بیٹی ایک نئی دنیا میں داخل ہو چکے تھے، جہاں ہر چیز چمک دمک اور آسائش سے بھری ہوئی تھی۔ یہاں کی زندگی میں وہ سب کچھ تھا جو میں نے چاہا تھا۔ بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی محفلیں، قیمتی تحفے، مہنگے لباس، اور ایک ایسا شوہر جو مجھے ہاتھوں ہاتھ لیتا تھا۔ میں نے اپنی پرانی زندگی کو پیچھے چھوڑ دیا اور خود کو اس نئے ماحول میں مکمل طور پر ڈال دیا۔ کاشان لودھی نہ صرف ایک کامیاب بزنس مین تھا، بلکہ وہ مجھ پر بے تحاشا دولت بھی لٹا رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ میں نے قسمت کا سب سے بڑا انعام جیت لیا ہے۔ کاشان کی شخصیت دلکش تھی، اس کی باتیں متاثر کن تھیں، اور اس کی دولت لامحدود تھی۔ لیکن رفتہ رفتہ مجھے احساس ہونے لگا کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جنہیں میں نظر انداز کر رہی تھی۔ کاشان کی زندگی مصروف تھی۔ وہ کاروبار میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ دن کے اکثر حصے میں وہ دفتر میں رہتا اور رات کو اکثر دیر سے گھر آتا۔ ابتدا میں نے سوچا کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے، مگر اس کی مصروفیت کم نہ ہوئی۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ اب میری زندگی مکمل ہو گئی ہے، لیکن اندر ہی اندر مجھے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ میں ظفر کے ساتھ گزارے وقت کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بعض اوقات مجھے وہ دور یاد آ جاتا جب ہم دونوں ایک عام مگر محبت بھری زندگی گزار رہے تھے۔ وہاں جذبات تھے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا وقت تھا۔ حالانکہ وہ زیادہ وقت میرے ساتھ نہیں گزارتا تھا، لیکن کم از کم وہ مجھ سے جڑا ہوا تھا۔ یہاں کاشان کے ساتھ سب کچھ تھا، مگر جذبات کا وہ رشتہ نہیں تھا جو ایک شوہر اور بیوی کے درمیان ہونا چاہیے تھا۔ وقت کے ساتھ مجھے یہ بھی محسوس ہونے لگا کہ کاشان کا غصہ تیز تھا۔ وہ اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ اگر میں نے کسی بات پر اعتراض کیا یا کوئی خواہش ظاہر کی جو اس کی مرضی کے خلاف ہوتی، تو وہ سخت الفاظ میں جواب دیتا۔ میں اس کے لیے ایک بیوی سے زیادہ ایک سجاوٹ کا حصہ بن چکی تھی، جو بس اس کے شاندار طرز زندگی کا حصہ تھی۔ یہ وہ زندگی تو نہیں تھی جس کا میں نے خواب دیکھا تھا، لیکن اب میرے پاس واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ میں نے خود اپنی کہانی کو ایک نیا رخ دیا تھا، لیکن شاید ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ شروع میں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ پیسہ اور آسائشیں سب اہم ہیں۔ اگر کاشان کبھی کبھار غصہ کر لیتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ میں نے خود کو یہ یقین دلایا کہ ظفر بھی تو میری زندگی سے زیادہ دور تھا۔ کم از کم کاشان کے ساتھ میں ایک شاندار زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا میں نے محسوس کیا کہ کاشان کا غصہ ایک عادت بن چکا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بگڑ جاتا، کسی دن معمولی سی تاخیر پر برہم ہو جاتا، کسی دن کسی مہمان سے زیادہ بات کر لینے پر خفا ہو جاتا۔ اس کی آواز بلند ہو جاتی، وہ سخت الفاظ استعمال کرتا اور بعد میں ایسے پیش آتا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہر بار جب وہ غصے میں آتا میں خود کو یاد دلاتی کہ میرے پاس اتنی سہولتیں ہیں کہ یہ سب نظر انداز کرنا چاہیے، مگر کچھ چیزیں نظر انداز کرنے سے بڑی ہو جاتی ہیں۔ میں نے ظفر تک یہ خبر پہنچا دی تھی کہ میں نے اس سے بھی زیادہ امیر آدمی سے شادی کر لی ہے، اور شاید میں اندر سے اس کے رد عمل کے منتظر تھے۔ لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ ظفر نے کوئی رد عمل ہی نہیں دیا تو میرے اندر عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ حیران ہوگا، شاید پچھتائے گا، شاید کوئی رد عمل دے گا، لیکن اس کی خاموشی نے مجھے الجھا دیا۔
یہ عجیب احساس تھا۔ میں نے ظفر سے الگ ہونے کا فیصلہ خود کیا تھا۔ میں نے کاشان کے ساتھ زندگی کا انتخاب خود کیا تھا۔ پھر بھی کہیں نہ کہیں میں ظفر کے کسی رد عمل کے منتظر رہی۔ شاید میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ اب بھی میرے بارے میں سوچتا ہے یا نہیں۔ لیکن جب مجھے محسوس ہوا کہ وہ اپنی زندگی میں مصروف ہے اور میری خبر اس کے لیے بے معنی تھی، تو میرے دل میں ایک خلا سا پیدا ہونے لگا۔ کاشان نے مجھے دنیا کی ہر آسائش دی، لیکن میں آہستہ آہستہ سمجھنے لگی کہ آسائشیں سکون کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ محبت، عزت اور ایک دوسرے کی قدر، یہ سب چیزیں پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ میں نے کاشان کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کے غصے کو برداشت کیا، اس کی باتوں کو نظر انداز کیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب میں نے محسوس کیا کہ میں ایک پنجرے میں بند ہو چکی ہوں، ایک سنہری پنجرہ جس میں سب کچھ تھا، بس آزادی اور خوشی نہیں تھی۔ اب میں سوچنے لگی تھی کہ آیا میں نے واقعی اپنی زندگی کا صحیح فیصلہ کیا تھا یا نہیں؟ کیا واقعی پیسہ سب کچھ تھا، یا پھر رشتے میں موجود جذباتی ہم آہنگی زیادہ اہم تھی؟ میرے دل میں سوالات اٹھنے لگے، مگر ان سوالات کا جواب شاید میرے پاس نہیں تھا، یا شاید میں انہیں تسلیم کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن میری بیٹی سائمہ میرے پاس آئی اور مجھے دیکھ کر تھوڑی پریشان اور ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ معمول سے مختلف نظر آ رہی تھی۔ میں نے فوراً کہا، کیا بات ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں؟ اس نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور پھر دھیرے سے کہا، ماما، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بولتے بولتے رک گئی، جیسے وہ کسی بات کو کہنا نہیں چاہتی تھی، یا پھر وہ کچھ بتانے میں ہچکچا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، سائمہ، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا ہے؟ بولو، مجھے بتاؤ۔ سائمہ نے گہری سانس لی اور پھر کہا، کچھ نہیں ماما، لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ کچھ ہے جو وہ مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کاشان آیا۔ آج پہلی تاریخ تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح ہمیں اچھے طریقے سے خوش رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب وہ خوش ہوتا ہے تو ہماری زندگی بھی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اس نے ہمیں خرچہ دینے کے لیے چیک دیا، 5 لاکھ کا چیک میرے ہاتھ میں رکھا اور 10 لاکھ کا چیک سائمہ کے ہاتھ میں پکڑا ہے۔ وہ ہنس کر بولا، لوگ مزے کرو، آج کا دن تمہارا ہے، کچھ اور چاہیے؟ کاشان کا موڈ آج بہت اچھا تھا۔ جب وہ خوش ہوتا تھا تو دنیا کی ساری چیزیں ہمارے قدموں میں ہوتی تھی۔ وہ ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرتا اور ہم دونوں اس کے ساتھ خوش رہتے تھے۔ میں نے اس سے کہا، مجھے ایک نئی گاڑی بھی چاہیے، تو کیا تم مجھے ایک دلا سکتے ہو؟ اس پر کاشان نے جواب دیا، ارے ایک یا دو گاڑیاں؟ دو گاڑیاں بھی دلا سکتا ہوں، ایک تمہیں اور ایک سائمہ کو۔ سائمہ کا موڈ پہلے تھوڑا خراب تھا، لیکن گاڑی کی بات سن کر وہ بھی خوش ہو گئی۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ کاشان کے ساتھ جب وہ خوش ہوتا تھا تو ہم سب کچھ بھول کر اس کے ساتھ خوش ہو جاتے تھے۔ اس نے جو کچھ بھی کہا وہ ہمیشہ ہم دونوں کے لیے تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ جب وہ خوش ہوتا تو ساری دنیا ہمیں نظر آتی تھی اور ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے تھے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ سائمہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن شاید وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کی باتیں کاشان کے مزاج پر اثر نہ ڈالیں۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں کی طرح چپ رہتی تھی جب تک کہ کچھ ایسا نہ ہو جو اسے بہت زیادہ تنگ کرے۔ اس دن کاشان کے موڈ کے اچھا ہونے کے باوجود سائمہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن وہ خاموش رہی۔ میں نے پھر بھی یہ محسوس کیا کہ اس کی نظریں کچھ کہہ رہی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جو وہ نہیں کہہ پائی۔ ایک دن مجھے میرے پرانے شوہر ظفر کی ایک رشتہ دار مل گئی۔ وہ باتوں باتوں میں مجھ سے خبریں لینے لگی، جیسے وہ میری زندگی کی ہر چھوٹی سی چھوٹی بات جاننا چاہتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، تم نے دوسری شادی کر لی اور اپنی جوان بیٹی کو اتنا محرم کے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ میں نے اسے بیزاری کے ساتھ جواب دیا، نامحرم کیا، شوہر ہے میرا، اور وہ بہت اچھا انسان ہے، برا نہیں ہے۔ جو لوگ دولت کے نشے میں ہوتے ہیں وہ غریبوں کی طرح چھپ کر اور غیر اخلاقی حرکتیں نہیں کرتے۔ ویسے بھی باپ کے رشتہ دار کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، تو آپ کس رشتے کے تحت سوال جواب کر رہی ہیں؟ اس کی باتوں سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ میری زندگی کے بارے میں بہت زیادہ تجسس کر رہی تھی، اور شاید وہ میری نئی زندگی کے بارے میں کچھ منفی سوچ رہی تھی۔ وہ میرے فیصلوں پر سوال اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے اس سے کہا، میرے لیے کوئی سوال یا نشان نہیں ہے، میرا شوہر اچھا ہے اور میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ اس نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور پھر کہنے لگی، سمیہ، تم بالکل ہی پاگل ہو گئی ہو۔ دولت کے نشے نے تمہیں اتنا پاگل کر دیا کہ تمہیں یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ تم نے اپنی جوان اور خوبصورت بیٹی کو ایک نامحرم کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کیا اور کہا،
اگر میں اپنی زندگی میں خوش ہوں تو یہ میری مرضی ہے، اور میرا شوہر اور بیٹی بھی خوش ہے۔ پھر وہ مجھ سے علیحدہ ہو گئی اور میری باتوں کو زیادہ نہ سنا۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں نے ان کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دی اور اپنے فیصلوں پر قائل رہی۔ مجھے احساس ہوا کہ بعض لوگ دوسروں کی زندگیوں میں دخل اندازی کرتے ہیں اور اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے ہیں، لیکن میری زندگی کے فیصلے میری مرضی کے ہیں۔ میں نے اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا، کیونکہ میری نظر میں اپنی بیٹی کے لیے بہتر زندگی گزار رہی تھی، اور یہی چیز میری خوشی کا باعث تھی۔ ایک رات کا آغاز تھا جب کاشان نے مجھے بتایا کہ وہ اس رات اپنی اسٹڈی روم میں سوئے گا اور کچھ فائلوں پر کام کرے گا۔ اس کے کہنے کے بعد میں نے فوراً اپنے بیڈ روم کی طرف رخ کیا اور سکون سے سونے کی تیاری کی۔ آج کل کی زندگی کے دوران اتنی اچھی نیند ملنا ایک نعمت سی لگتی تھی، کیونکہ ہمارا گھر تمام سہولتوں سے آراستہ تھا۔ اے سی کا بندوبست تھا اور آرام دہ بستر پر سونا کسی خواب سے کم نہ تھا۔ سائمہ بھی اپنے کمرے میں جا کر سو رہی تھی اور گھر میں کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی۔ سکون کا ماحول تھا اور میں نے خود کو مکمل طور پر پرسکون محسوس کیا۔ میری نیند گہری اور بغیر کسی تردد کی جاری تھی، جب تک کہ اچانک میرے کانوں میں ایک شدید آواز نہیں آئی۔ یہ آواز سائمہ کی چیخ تھی۔ یہ ایک چیخ نہیں تھی بلکہ مسلسل چیخیں تھیں جو میری نیند کو برباد کر گئی۔ یہ چیخیں اس قدر تیز اور مسلسل تھیں کہ میرا دل دہل گیا۔ میری آنکھیں فوراً کھل گئی اور دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے فوراً یہ سوچا کہ کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہو رہا ہے۔ وہ صرف چیخ نہیں رہی تھی بلکہ وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ مجھے فوراً احساس ہوا کہ سائمہ کسی خطرے میں ہے۔ میری حالت بے قابو ہو گئی اور خوف نے میرے جسم کو جکڑ لیا۔ میرے دماغ میں صرف ایک ہی خیال تھا، مجھے فوراً سائمہ کے پاس جانا ہے۔ میں نے اپنے دل میں گہرے خوف کے ساتھ یہ فیصلہ کیا اور فوراً اس کے کمرے کی طرف دوڑنے لگی، لیکن راستے میں میری سوچیں بے ترتیب ہو گئیں۔ مجھے یاد آیا کہ کاشان اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا اور وہ بھی سائمہ کی چیخوں کو سن رہا ہوگا، لیکن پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ ابھی تک باہر کیوں نہیں آیا؟ کیا وہ سچ میں اس صورتحال کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا، یا پھر وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا؟ ان تمام خیالات کے باوجود میں سہمے ہوئے اپنے قدم تیز کرتی گئی۔ میں اس وقت یہ نہیں سوچ پائی کہ مجھے کاشان کو آواز دے کر مدد مانگنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ مرد تھا اور مردوں میں زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ مگر اس وقت میری نظریں صرف اپنے بیٹی کے کمرے پر مرکوز تھیں۔ میرے قدم تیز ہو گئے اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جب تک میں سائمہ کے کمرے تک پہنچی، مجھے یہ تک یاد نہیں رہا کہ کاشان کہاں ہے یا وہ کس حالت میں ہے۔ مجھے بس اتنی فکر تھی کہ سائمہ کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ خوف اور بے چینی کی حالت میں نے دروازہ کھولا اور فوراً اندر کی طرف قدم بڑھایا۔ سائمہ کا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور روشنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، لیکن اس کی حالت واضح تھی۔ وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی اور اس کی سانسیں بے قابو ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل روتے ہوئے میرے قریب آئی اور مجھے گلے لگا لیا۔ میں نے فوراً اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن میرا دل خود بھی ایک عجیب سی حالت میں تھا۔ میری نظر میں یہ سب کچھ بہت غیر معمولی تھا۔ سائمہ کی حالت دیکھ کر مجھے فوراً یقین ہو گیا کہ کچھ بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ میرے ذہن میں اس وقت کوئی جواز نہیں تھا، بس ایک سوال تھا، کیا ہوا؟ مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھ پاتی، سائمہ نے خود ہی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، بس روتے ہوئے مجھے چپ رہنے کی کوشش کی۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت کرب کا تھا۔ میں نے فوراً سوچا کہ اس وقت ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے، اور میں نے سائمہ کو تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور ہم اس مسئلے کا حل تلاش کریں گے۔ میں نے اس کی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کی اور میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے سکون دینے کی کوشش کرتی رہی، لیکن مجھے ایک بات کا احساس ہوا کہ کاشان، جو کہ میرے ساتھ تھا اور اس سارے واقعے کا حصہ بن چکا تھا، وہ ابھی تک باہر کیوں نہیں آیا؟ اس نے کیوں سائمہ کی چیخوں کا جواب نہیں دیا؟ میرے دماغ میں یہ سوالات چل رہے تھے، مگر پھر میں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ ان سب باتوں کا جواب بعد میں تلاش کریں گے۔ ابھی مجھے صرف سائمہ کی حفاظت اور اس کی حالت کی فکر تھی۔ میں نے اس لمحے میں یہ سوچا کہ ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ سائمہ کی حالت دیکھ کر میری پریشانی بڑھ گئی تھی، اور میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھ سے کچھ نہ چھپائے اور جو کچھ بھی ہوا ہے مجھے بتائے، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، صرف اپنے آنسو صاف کیے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ماما کچھ نہیں ہوا، بس کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اب مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید سائمہ نے حقیقت کو چھپایا تھا، لیکن میں نے اس وقت کوئی اور سوال نہیں کیا۔
کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ جلدی سے سکون میں آئے اور خود کو سنبھالے۔ لیکن میرے دماغ میں یہ سوالات پھر بھی چل رہے تھے کہ کیا کاشان نے سچ میں سائمہ کی چیخیں سنی تھی؟ کیا وہ جان بوجھ کر اس کے کمرے میں نہیں آیا؟ اور کیا اس کے ساتھ کچھ ہو رہا تھا جس میں نہیں دیکھ پائی؟ ان سب سوالات کے جواب اس وقت میرے پاس نہیں تھے، اور میں نے فیصلہ کیا کہ بعد میں ان پر سوچوں گی۔ اس وقت میں صرف اپنی بیٹی کی حالت کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی۔ جب میں سائمہ کے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ کاشان تو وہیں پر تھا، لیکن وہ مدد کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ سب کچھ وہی کر رہا تھا۔ وہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط کرنے والا تھا۔ اس عورت کی بات سچ ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو نامحرم کے ساتھ رکھا تھا تو یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ میں نے فوراً کاشان کو پیچھے سے دھکا دیا اور اپنی بیٹی کو لے کر باہر نکلی اور اسے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ کسی پاگل جانور کی طرح دروازے پر ہاتھ مار رہا تھا۔ میں نے پولیس کو فون کر دیا اور سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے ہمیں محفوظ مقام پر شفٹ کیا جہاں پر میں اپنی بیٹی کو لے کر بیٹھی تھی۔ میں نے ظفر کو کال کی۔ اب ایک وہی تھا جو مدد کر سکتا تھا، میرے لیے نہیں اپنی بیٹی کے لیے، لیکن وہ فوراً بھاگا چلا، ہمیں اپنے گھر بھی لے گیا۔ میری بیٹی کا خیال کیا، میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا نا سمیہ۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، بس یہ شکر کرو کہ اللہ نے ہماری عزت رکھ لی۔ میں اب کاشان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس کی تمام تر محبت اور خوشیوں کے جھوٹے دعوے اب میرے لیے بے معنی ہو گئے تھے۔ وہ صرف ایک شخص تھا جس نے میری زندگی کو محض اپنی خواہشات اور کمزوریوں کی وجہ سے برباد کیا تھا۔ وہ میری بیٹی سائمہ کے لیے ایک نامحرم تھا، اور اس نے ہمیں اس بے وفائی کے بدلے میں پیسوں سے لالچ دی تھی۔ اس کی نیت پہلے ہی بری تھی، اور جب اسے احساس ہوا کہ میں نے اس کے تمام لچھن سمجھ لیے ہیں تو وہ ہمیں پیسوں کا لالچ دینے کے باوجود سچ میں ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس سے خلا کا کیس کر دیا اور وہ میرے سامنے شکست کھا گیا۔ اس کی ساری حقیقت ایک جھوٹ کی طرح بے نقاب ہو گئی، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ خلا ہونے کے بعد میری زندگی ایک نئی سمت اختیار کر چکی تھی۔ ہم دونوں یعنی میں اور سائمہ ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہنے لگے تھے، کیونکہ پیسے کی کمی نے ہمیں شدید پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اور کاشان جو کبھی ہمارے لیے اتنے پیسوں کی بارش کرتا تھا اب ہمیں پیسے دینے سے بھی انکار کر چکا تھا۔ یہ بات مجھے بری طرح سے تکلیف دے رہی تھی کہ جب عورت اپنا حق کھو دیتی ہے تو معاشرتی نظام اس کے حق میں کچھ نہیں کرتا۔ مجھے یہ سب سچ میں عجیب اور دردناک لگ رہا تھا۔ جب ایک عورت اپنے شوہر سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی میں خلا آ جاتا ہے، اور وہ خلا بھرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن اتنی بدحالی تھی کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ہم دونوں سائمہ اور میں کئی دنوں سے بھوکے تھے، اور کچھ نہ تھا کہ ہم خود کو تسلی دے سکتے۔ اسی دوران ایک دن ظفر ہمارے دروازے پر آئے۔ وہ پہلے مجھے اس بات کے لیے معاف کر چکا تھا، اور اب ہم دونوں درمیان ایک عجیب نوعیت کا رشتہ تھا۔ اس نے ہمارے گھر راشن اور پانی لے کر بھیجا اور کہا، اولاد ہے میری، میں اس کا خیال نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اس کی یہ بات مجھے بہت متاثر کر گئی۔ اس کا ہر قدم ہم دونوں کے لیے امید کی کرن بن چکا تھا، اور سچ کہوں تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ اس طرح واپس آ کر ہماری زندگیوں میں دوبارہ داخل ہوگا۔ ظفر نے پھر سائمہ کے لیے ایک اچھا رشتہ بھی بتایا۔ سائمہ کی عمر اس وقت شادی کے لیے مناسب ہو چکی تھی، اور ہم نے اس کے لیے ایک رشتہ منتخب کر لیا۔ وہ جلدی شادی کے بعد اپنے نئے گھر میں بس گئی، اور میں جو پہلے خوشحال زندگی گزار رہی تھی اب بالکل اکیلی رہ گئی۔ سائمہ کے بعد گھر میں خاموشی چھا گئی تھی، اور مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میری زندگی کا ایک بڑا حصہ ختم ہو چکا ہو۔ ایک دن ظفر نے مجھے پھر سے ایک پیشکش کی۔ اس نے مجھ سے کہا، مجھ سے دوبارہ شادی کر لو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی باتوں میں اتنی سچائی تھی، اور اس کی آنکھوں میں وہ محبت اور وفاداری تھی جو میں نے کبھی اس میں نہیں دیکھی تھی۔ جب ہم نے ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کی تھی اس کے بعد میرے دل میں بہت سے سوالات تھے، اور شاید کچھ غصہ بھی تھا، لیکن اس وقت اس کے الفاظ نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا۔ ظفر نے کہا کہ جب میری شادی کا چاند سے ہوئی تھی اور ہم الگ ہو گئے تو اب وہ چاہتا تھا کہ ہم دوبارہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اس نے مجھے وہ موقع دیا جس کا میں نے کبھی خواب نہیں دیکھا تھا۔ اس کی پیشکش کو میں نے اپنی خوش قسمتی سمجھا، اور میں نے فوراً ہاں کہہ دیا۔ یہ فیصلہ میرے لیے ایک نیا آغاز تھا۔ میں نے قسم کھا لی کہ اب میں اپنی ساری زندگی ظفر کی خدمت میں گزاروں گی۔ وہ شخص تھا جس نے مجھے دوسری زندگی کا موقع دیا تھا۔ اس کا دل واقعی صاف تھا،
اور وہ ایسا انسان تھا جس نے اپنی زندگی میں اتنی تکلیف جھیل کر اتنے برسوں بعد میری زندگی میں واپس آ کر مجھے دوبارہ معاف کیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھے اس طرح معاف کرے گا اور ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دے گا۔ اس کے اس قدم نے مجھے یہ سکھایا کہ زندگی میں انسان جب دوسرے کی مدد کرتا ہے تو وہ خود بھی ایک دن خوش ہو جاتا ہے۔ اب جب میں نے دوبارہ ظفر کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا تو میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں ساری زندگی اس کا ساتھ دوں گی، کیونکہ اس نے میری زندگی کو پھر سے بہتر بنایا۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو شاید کبھی بھی معاف نہ کر پاتی، مگر وہ واقعی ایک اچھا انسان تھا اور میں اس کا شکر گزار تھی۔ اس کی محبت اور وفاداری نے میرے دل کو سکون بخشا اور اس کے بعد میری زندگی میں دوبارہ امید کا رنگ آیا۔ زندگی کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتی، اور اگر وہ موقع مل جائے تو وہ واقعی ایک قیمتی تحفہ ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ سنا تھا کہ زندگی میں جب تک ایک بار آپ سے کچھ غلط نہیں ہوتا تب تک آپ کو اپنی حقیقت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ وقت آیا جب میری زندگی کا دھار بدلا تو میں نے اس موقع کو اپنے طور پر صحیح طور پر سمجھا۔ مجھے جب زندگی نے دوسرا موقع دیا میں نے اس کو اپنی تقدیر کے طور پر قبول کیا۔ یہ صرف میری محنت اور قسمت کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ان لوگوں کی دعائیں بھی تھیں جنہوں نے میری تکالیف کو سمجھا، مجھے حوصلہ دیا اور میری زندگی کے سنگین لمحات میں میرا ساتھ دیا۔ کسی کے لیے دعائیں کرنا، اس کی زندگی میں روشنی ڈالنا، وہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب میں نے اپنے فیصلے کیے تو مجھے دوسرے لوگوں کے لیے اچھا کرنے کی طاقت ملی۔ یہی زندگی کا سچ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ انسان ایک اجتماعی مخلوق ہے اور اس کی کامیابی صرف اور صرف اس کی ذاتی محنت پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے تعلقات اور دوسروں کے ساتھ معاملات پر بھی انحصار کرتی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ تعلقات بنانے اور ان کی عزت کرنا، اس میں بڑی گہری حقیقت پوشیدہ ہے۔ جب میں نے اس دوسرے موقع کو اپنی زندگی میں سمجھا تو میں نے اپنی زندگی کے وہ حصے بھی یاد کیے جب میں نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا تھا۔ جب تک آپ دوسرے کی دل آزاری نہیں کرتے اور ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں، زندگی میں کامیابی کا امکان بڑھتا ہے۔ اس دوسرے موقع کا فائدہ اٹھانے کے بعد میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکوں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ایک اچھا انسان ثابت ہوں۔ انسان کو کبھی بھی اپنی تقدیر پر رونا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب زندگی میں مشکل وقت آتا ہے تو وہ اسے سنوارنے کا وقت ہوتا ہے۔ اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر مستقبل کی طرف دیکھنا ایک نیا آغاز کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ میرے لیے یہ دوسرا موقع ایک نیا باب تھا، ایک نیا آغاز تھا جسے میں نے پوری ایمانداری اور دیانتداری سے اپنانا شروع کیا۔ زندگی نے مجھے یہ موقع دیا اور میں نے اسے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا موقع سمجھا۔ یہ جاننا کہ انسان کی تقدیر اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے ایک عظیم احساس ہوتا ہے۔ اب میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کا مقصد صرف خوشی حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہونا اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا بھی بہت اہم ہے۔ زندگی کا یہ سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کے لیے بھی بہتر بننا ضروری ہے تاکہ ہم خود اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔